نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہما جنتک او نارک۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے اجازت چاہی کہ حضرت مجھے بھی اجازت دے دیں کہ میں بھی جہاد پر چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا وہاں جا کر کے جہاد کر، ان کی خدمت کر۔ جہاد کتنا بڑا عظیم فریضہ ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اس جہاد میں نکلنے کے لیے ایک ایک قدم پر نیکیاں ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شہید کے کتنے سارے فضائل احادیث مبارکہ میں قرآن پاک میں ہیں۔ اور یہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ابو امی کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری جنت بھی یہ ماں باپ ہیں، تو جہنم بھی تمہارے یہی ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی اگر خدمت کی تو یہ تمہارے لیے جنت ہیں، ماں باپ کا دل دکھایا تو یہ تمہارے لیے جہنم ہے، جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں واضح حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں۔ لا تقل لهما اف، کبھی ان کے سامنے منہ چڑھا کر بات نہ کریں، منہ پھیر کر بات نہ کریں، غصے میں بات نہ کریں۔ ولا تنہرهما، کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور غصے کی بات کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کے طور پر اپنے پروں کو ماں باپ کے سامنے بچھا دے، گرا دے۔ جیسے پرندہ جب عاجز ہو جاتا ہے، اڑ نہیں سکتا، پھر پروں کے بل آ کر کے گرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی تشبیہ اولاد کے لیے دی ہے کہ آپ ماں باپ کے سامنے ایسے پر بچھا کر کے، بازو پھیلا کر کے، اور والدین کے سامنے گر جا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تمہارے لیے جنت ہیں، یہی جہنم ہیں، تو اس سے آدمی سوچے کہ ماں باپ کا کوئی حق تو ہے، کچھ تو والدین کے حقوق ہوں گے۔ انسان پوری زندگی بھر ساری کی ساری کمائی ماں کو دے دے، باپ کو دے دے، لیکن اس کا خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ماں باپ اگر اسی کے مال پر قبضہ کر لیں تو بھی ان کو حق ہے، ان کے خلاف کوئی کیس، کوئی فریاد نہیں ہو سکتا۔ آج صبح جو درس قرآن میں بھی آپ کو صحابی کا واقعہ بتایا، پیغمبر کریم نے واضح طور پر حکم دیا کہ انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیری ماں کا ہے۔ اور آج کل اللہ معاف فرمائے، یہ بے وقوفی، بے سمجھی یا بے دینی اتنا تو عام ہو گئی ہے کہ انسان کو ماں باپ کا قدر کرنے کا خیال ہی نہیں ہے۔ عام چھوٹی موٹی چیزوں کا وہ احترام کرتا ہے، یاروں دوستوں کا احترام کرتا ہے، پڑوسیوں کا احترام کرتا ہے، ابو کا احترام نہیں کرتا، امی کا احترام نہیں کرتا۔ حالانکہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اس کی بے احترامی جہنم ہے، آگ ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور گناہوں کی سزا میں اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی میں ڈھیل نہیں دیتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ کہیں سے جا رہا تھا، جاتے ہوئے ایک جگہ پر دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے، یہ بھی وہاں جا کر کے دیکھنے لگا تو ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک آدمی کو گردن میں رسی ڈال کر کے گھسیٹ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔
اسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے یہ گھسٹنے والا کون ہے، گھسیٹنے والا کون ہے؟ بتایا کہ گھسیٹنے والا بیٹا ہے اور جس کو گھسیٹ رہا ہے وہ باپ ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے کسی زمانے میں دیکھا تھا کسی باپ نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا، آج اسی کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ یعنی ماں باپ کی بے قدری کی سزا اور بے عزتی اور بڑھ کر سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ وہ جو لبے مہران سکھر کا میں نے واقعہ شاید آپ کو بتایا تھا، ایک لڑکا اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کے اوپر غصہ ہوا کہ ہر وقت ابو میری بیوی کو تنگ کرتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے آ کر کے تنگ کرتا ہے میری بیوی کو کہ کھانا دو کھانا دو، ابھی کھانا ہو نہ ہو میری بیوی کو کیوں تنگ کرتا ہے، وہ تمہاری کوئی نوکر تھوڑی ہے۔ خیر بیوی کی باتوں میں آ کر کے ظالم نے باپ کو پکڑا، ابو آ جاؤ آج چلتے ہیں گھومنے پھرنے۔ یہ حیران ہو گیا کہ بیٹا اتنا تو میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، اتنا تو قدر اور ادب احترام نہیں کرتا، آج محبت سے گھمانے کے لیے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا۔ اس کو لے کر کے چلتے 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 وہ اسی دریا کے کنارے پر پہنچا، جہاں لوگ تھے ان سے اور آگے لے گیا۔ تو پھر وہاں سمجھ گیا کہ ابھی یہ مجھے اس پانی میں ڈبونا چاہ رہا ہے، بیٹا باپ کو ڈبونا چاہ رہا ہے۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور جیسے ہی اس کو یقین ہوا کہ ابھی مجھے دھکا دینا چاہ رہا ہے، تو باپ نے بیٹے کو بولا بیٹا ایک مہربانی کر، تو مجھے گرا رہا ہے مار رہا ہے، بھلے مار، لیکن یہاں پانی چھوٹا ہے نا، یہاں میں تڑپتا رہوں گا، جلدی مروں گا نہیں، مہربانی کر کے تھوڑا سا بڑے پانی کے اندر مجھے دھکا دے دیں، کم از کم جلدی مروں تو صحیح۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اس باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن تو وہ حیران ہو کر کے بیٹے نے بولا کہ آپ رو رہے ہیں کیوں؟ بولا رونا اس بات پر نہیں آیا کہ میں مر رہا ہوں، لیکن رونا تو میرا بیٹا ہے نا، تجھ پر مجھے رونا آیا کہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، اور تو جو ابھی مجھے پھینک رہا ہے تو یقیناً تیرے بچے بھی تیرے ساتھ یہی کریں گے۔ یعنی یہ یقینی چیز ہے کہ آپ نے امی کا دل دکھایا، ابو کا دل دکھایا، پھر آپ سکون کے ساتھ زندگی گزارو نہیں ہو سکتا۔ اور عجیب بات، جن کے بیٹے اولاد بڑی ہے وہ تو خود بھی اندازہ کرتے ہوں گے، لیکن جن کے ابھی بڑے بچے نہیں ہوئے وہ اللہ کے واسطے سمجھ لو اچھی طرح سے، دنیا کے اندر کٹ جانا، مر جانا، ٹانگیں کٹ جائیں نا، آدمی اندھا ہو جائے نا، بہرا ہو جائے، ذبح ہو جائے، اس میں اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا بیٹوں کی نافرمانی پر دکھ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی سزا ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی سزا ہے ہی نہیں کہ بیٹا انسان کا اپنے باپ کا دل دکھائے اور اسی کو ذلیل کروائے، کبھی اسی کی وجہ تھانے میں جا رہا ہے، کبھی اس کی وجہ سے کہیں رسوا ہو رہا ہے، کبھی کہیں رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اس مسئلے کو سنجیدہ لیں، اور انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ غلطی قابل برداشت نہیں ہے، ماں باپ کو مناؤ۔ باقی یہ آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ ابو کون سا اچھا ہے، امی کون سی سیدھی ہے؟ بھائی تمہاری تو ماں ہے نا، کتنی بھی گندی ہے، تمہاری تو ماں ہے، تمہارے تو باپ ہیں بھائی۔ اس وجہ سے حساب کتاب اللہ لے گا ان سے۔ اگر انہوں نے ناجائز کیا ہے، ناانصافی کی ہے، تو ان کا حساب کتاب ان سے لیا جائے گا، ناانصافی نہیں ہے۔ اولاد کے حق کیا ہیں وہ انشاءاللہ کل پرسوں جیسے موقع ملا تو بتاؤں گا۔ کئی ساری چیزیں میں نے ذہن میں رکھی تھی کہ یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن رمضان ایسے گزر گیا ہے، ابھی آخری عشرہ شروع ہو چکا، اسی کا بھی ایک دن چلا گیا۔ خیر جتنا سنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ اتنا سا علم حاصل کرنا، علم سکھانا، اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک کوئی اللہ کا ولی تھا، اسی کے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے دوست کے ساتھ ملاقات کروں۔
اسی سوچ میں دعائیں بھی کرتا رہتا تھا، گھومتا رہتا، ادھر ادھر معلومات لیتا رہتا۔ ایک مرتبہ بالکل ایسے کسی جنگل کے راستے میں جا رہا تھا تو وہاں اس کو غیبی آواز آئی کہ وہ فلاں بندہ جو بکریاں چرا رہا ہے یہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، ڈھونڈنے لگا، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، کون بول رہا ہے۔ پھر دوبارہ یہی آواز سنی، تیسری مرتبہ یہی آواز سنی تو چلا گیا اسی بکری والے کے پاس، تو اسی سے ملاقات کی، سلام کلام یہ وہ۔ پھر اس کو بولا یار میں مہمان ہوں، باہر کا ہوں، مسافر ہوں، میں آپ کے پاس کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، اس کی نیکی دیکھوں سے اس کی کون سی بھلائی ہے جس کی وجہ سے غیب سے مجھے آواز دی گئی کہ یہ میرا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اس نے بولا بھائی مہمان ہے، مہمان کو کھلانا پلانا بہت بڑا ثواب سر آنکھوں پر آ جائے۔ تو وہاں ایک دن ٹھہرا، دوسرا دن ٹھہرا، تیسرا دن ٹھہرا، اس کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ ویسے عام طور پر نماز وغیرہ کا پابند تھا، لیکن کوئی خصوصی عمل یہ تو سارے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو دوست بنا دیا، پھر دوست امت کو بتا دیا کہ یہ میرا دوست ہے، بڑی بات ہے۔ تو اس سے پوچھ لیا کہ یار تجھے اللہ تعالیٰ نے دوست کیوں بنایا ہے؟ تو اس کے آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ اس نے بولا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے دور چلا جاتا ہوں۔ بولا ہاں چلے جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ بولا آ جاؤ آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں ورنہ میں اس چیز کو چھپاتا ہوں۔ تو ایک کمرے میں لے گیا، دیکھا کہ اندر دو جانور پڑے ہوئے ہیں اور دونوں کی شکل مسخ، کوئی بندر جیسی عجیب قسم کی شکل کے دو جانور۔ تو یہ حیران ہو کر کے بولا کہ یہ کیا ہے، دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ بولا یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے گستاخی کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کی شکل مسخ ہو گئی، لیکن میرے تو ماں باپ ہیں نا، اس وجہ سے میرے اوپر تو لازم ہے نا میں ان کی خدمت کروں۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان سے جو بھی سزا دے، جو کچھ کرے وہ اس کا کام، لیکن میرے ماں باپ ہونے کے ناطے میرے اوپر لازم ہے کہ اس کی خدمت کروں۔ ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ آج کل ذرے ذرے پر بیٹا کہہ دیتا ہے ابو اچھا نہیں ہے، ابو نماز نہیں پڑھتا، ابو یہ کرتا ہے، ابو مجھے ڈانٹتا ہے، ابو میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ پیار نہیں کرتا، میرے دوسرے بھائی کے بیوی کو خرچی مرچی دیتا ہے، میری بیوی کو خرچی نہیں دیتا۔ اللہ کے بندے، یہ کوئی اتنا بڑا الزام نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت ہو۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ابو پیار نہیں کر رہا، دوسرے کے ساتھ پیار کر رہا ہے، تو تجھے شرم آنی چاہیے کہ ابو مجھے پیار کیوں نہیں کرتا۔ آپ خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں، خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دیکھو بوڑھا مر رہا ہے تو بھی اس کو بیٹے کی فکر ہے۔ باپ کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن اولاد کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ انسان ہے، طبیعت کے اعتبار سے گندا بھی ہو سکتا ہے، سخت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اولاد کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ تھوڑا سا ابو کے سامنے جھکو تو صحیح یار، امی کے سامنے جھکو تو صحیح، اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے اور بڑی برکتیں دیں گے، بڑی برکتیں ملیں گی امی ابو کی خدمت کی وجہ سے۔ مصنف عبدالرزاق حدیث مبارکہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، اس کی اولاد کوئی خدمت کرتا کوئی نہ کرتا، آخر ان میں سے آپس میں مشورہ کیا یار ابھی سے مال تقسیم کر دیتے ہیں، پتہ نہیں بعد میں کیا جھگڑے ہوں گے کیا ہوگا۔ ایک بیٹے نے بولا کہ مجھے ابو کی خدمت کرنے دو، میراث میں سے مجھے کچھ نہ چاہیے۔ تو دوسروں نے بولا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ابھی کچھ ہی دن خدمت کی تھی، اللہ کی قدرت، ابو کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تیرے لیے 100 دینار رکھے ہیں، حدیث مبارکہ کا واقعہ ہے، وہ جا کر کے لے لو۔ اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ بولا نہیں برکت نہیں ہے۔ صبح کا ٹائم ہوا، بیوی کے ساتھ مشورہ کیا، بیوی نے بولا لے آؤ، گزارا تو ہو جائے گا۔
بولا نہیں، جب برکت نہیں ہے تو نہیں لوں گا۔ بیوی کو تو پیسہ چاہیے نا۔ آج کل بھی زیادہ تر جو مرد تباہ ہوتے ہیں بیوی کے نخروں کی وجہ سے، بیوی کے مطالبات کی وجہ سے، اللہ اعوذ باللہ۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ فلاں پتھر کے نیچے آپ کے لیے دینار پڑے ہوئے ہیں، 10 دینار پڑے ہوئے ہیں، جاؤ لے لو آپ کے لیے۔ پوچھا برکت ہے؟ بولا نہیں برکت نہیں ہے۔ پھر بیوی سے مشورہ کیا، پھر اسی نے وہی اس کو تباہ کرنا چاہا کہ بے برکتی کا سامان آ جائے۔ مرد اپنے جیب سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، بیوی بولتی چھوڑو اتنا پیسہ کیوں دیتا ہے۔ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے بیوی رکاوٹ بنتی ہے، بچے رکاوٹ بنتے ہیں، کئی سارے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ آخر تیسری رات پھر اسی نے خواب دیکھا، بولا کہ فلاں جگہ پر تیرے لیے 1 دینار پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا لے۔ اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ بولا ہاں برکت ہے۔ صبح کے ٹائم پر بیوی کو بتایا اور گیا جا کے اٹھانے کے لیے، جا کر دیکھا واقعی پڑا ہوا ہے، اٹھا کر کے لا رہا تھا۔ راستے کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیں خزانے کس طرح کھولتے ہیں۔ تو راستے میں مچھلی والا تھا، 2 مچھلیاں اس کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ کتنے کی ہیں؟ بولا 1 دینار کی دونوں۔ بولا دونوں مجھے دے دو۔ دونوں لے کر کے آیا گھر میں، اور ایک مچھلی سے ایک موتی نکلا، ہیرا قیمتی قسم کا، پھر دوسری سے بھی نکلا۔ 100 دینار چھوڑنے کی برکت، امی ابو کی خدمت کی برکت۔ اللہ تعالیٰ خزانوں کو کیسے اس کا تابع بنا رہا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا، بھائی اس کے پاس موتی ہے، ہیرا ہے۔ اس طرح سے بات پھیلتی گئی، بادشاہ تک چلی گئی۔ بادشاہ کو جیسے پتہ لگا تو اسی نے 30 خچر سونے کے بھر کر کے اس کی طرف بھیجے کہ یہ لے لو اور 1 موتی مجھے دے دو۔ اس نے وہ 1 موتی دے دیا، 30 خچر۔ ابھی 1 خچر پر کم از کم 2-3 من تو آ جائے گا، 1 من تو سونا آ جائے گا، یعنی 30 من سونا اسی کو ملا۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ موتی دیکھا تو وہ دیکھتے ہی اس پر ایسا عاشق ہو گیا، بولا یار یہ بڑا حسین ہے، قیمتی ہے، یہ ہے، لگتا ہے اس کا جوڑی دار بھی کوئی اور موتی ہوگا، پوچھو تو صحیح۔ اور بادشاہ نے بولا اگر وہ موتی مل جاتا ہے تو پہلے موتی کا ڈبل قیمت دے کر کے وہ لے لینا، تاکہ دونوں میں کسی جگہ پر رکھوں گا تو خوبصورت لگیں گے، ایک میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ وہ پوچھتے پوچھتے پھر واپس آئے، تیرے پاس ہے؟ بولا ہے۔ بولا کہ 2؟ بولا نہیں دیتا۔ بولا آپ کو ڈبل قیمت دیتے ہیں، جتنی پہلے قیمت دی ہے اس کا ڈبل۔ پکا ٹھیک ہے۔ تو 60 خچر وہی سونے کے بھرے ہوئے زیورات کے اور ٹکیا سونے کی، یہ اس کو دے دیں اور اسی سے 2 موتی لے لیے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس کے باپ کی کوئی اتنی ملکیت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ابو کی خدمت کی وجہ سے 90 خچر سونے سے لدے ہوئے اسی کو مفت میں دے دیے۔ امی کی خدمت کرو، ابو کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑھا کر دیں گے، بہت بڑھا کر دیں گے۔ خدمت کیا ہے؟ ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ جس طریقے سے آپ اپنے بیٹے کی ضرورت پوری کرتے ہو، بیٹی کی ضرورت پوری کرتے ہو، بیوی کی ضرورت پوری کرتے ہو، اسی طرح سے امی یا ابو کی بھی خدمت کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ کسی اور بھائی کے آسرے پر نہ چھوڑو کہ وہ بھائی کرتا ہے میں کیوں کروں، لعنت ہو اسی سوچ کے اوپر۔ آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر 5 بیٹے ہیں، ان ظالموں آپ اسی 5 بچوں کا کر سکتے ہو، ایک ابو کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہو۔ اگر 5 بچے 10 بچے ہیں، ان کے لیے کھانا آپ تیار کر سکتے ہو تو ایک امی کے لیے نہیں کر سکتے؟ کچھ تو غیرت ہونی چاہیے یار۔ اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا کہ اسی کا باپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسی کا باپ کسی کھانے پینے کے اندر پریشان ہو، بوڑھا ہو گیا بیچارہ چل پھر نہیں سکتا، وہ مزدوری کر رہا ہے، لعنت ہو اسی اولاد پر۔ اور یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کوئی ابو کو چھوڑ رہے ہو، سمجھو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو۔
اللہ کی ناراضگی بھی یقینی ہما جنتوں کو و ناروں کو، یہی تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، اور دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی پکی ہے۔ غالباً احیاء علوم میں لکھا ہے کہ ایک کوئی نبی تھا اللہ کا، اسی کے سامنے ابو آ رہے تھے، جیسے ہی سامنے آئے تو وہ ابو کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے ابو کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، ناجائز نہیں کیا، لیکن زیادہ برکتیں حاصل کرنے والا عمل جو تھا اجتہادی طور پر رہ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ تیرے ابو کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے تیری نسل میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابو جیسے گھر میں آئے تو اپنا کام کاج چھوڑ کر کے، بات چیت دبا کر کے، کوئی باتیں چل رہی ہیں خاموش ہو جاؤ، ابو کا پہلے استقبال کرو، اور اسی کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ بناؤ، یا وہ جسی بسترے پر بھلے صاف ہے، تھوڑا سا رومال لگا کر کے، چادر کو جھاڑ کر کے ابو آ جائیں بیٹھیں، ابو پانی پیو گے، کھانا لے آؤں، امی کو بلاؤں، کیا کام ہے، اور یہ کر کے پھر جب جانا ہو، ابو مجھے جانا ہے، تھوڑا کام سے اجازت ہے۔ اس طرح سے کر کے دیکھو، اللہ جانتا ہے اسی دن آپ کو دل کے اندر ایسا خاص سکون محسوس ہوگا کہ آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ نعمت آپ کو کہاں سے ملی۔ اسی طریقے سے کپڑے وغیرہ لینے ہیں، ابو کے لیے ضرور لیں، کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، ابو کے لیے امی کے لیے ضرور کریں، اور خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو کوشش کریں وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کھانا وغیرہ پکائیں، آپ کی طرف سے ان کے انتظام ہونا چاہیے، اور بڑے احترام کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ، پہلے امی کھائے گی پھر میں کھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فلاں کسائی، اللہ معاف فرمائے، نام نہیں لے رہا ہے اس وجہ سے گلہ غیبت نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک دو سال پہلے میں نے کسی کا سنا تھا، اپنے ابو کے لیے بولا کہ وہ تو خنزیر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت دے، ورنہ ایسے ظالموں کے زبانوں میں کیڑے ڈالے، ظالموں کو شرم نہیں آتی۔ اچھے خاصے نمازی لوگ، چلو ٹھیک ہے آپ کا ابو غلط ہوگا یار، ابو کے اندر کوتاہیاں ہوں گی، آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا ہوگا، لیکن تمہیں تو شرم آنی چاہیے یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم ملا کہ فلاں کسائی، جا کر کے وہاں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سے ملاقات کی، اور دیکھا کہ وہ کسائی اپنا دکان بند کر کے جیسے گھر کی طرف گیا، تو سب سے پہلے کھانا پکا کر کے اور ایک کمرے میں چلا گیا، وہاں دیکھا کہ ایک کوئی ٹوکرا ہے، اس کے اندر اس کے ماں باپ دونوں بالکل محتاج، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ وغیرہ ہلا سکتے ہیں، وہاں ان کے پاس کھانا تیار کر کے ایک ایک نوالا کر کے اس کو امی کو ابو کو کھلا رہے ہیں۔ پھر جب ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، خود ان کو اٹھا کر کے بچوں کی طرح جا کر کے لے کر ان کے صفائی کرتا ہے۔ تو پھر اسی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا حشر جو ہوگا ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اویس قرنی پیغمبر کریم کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہا تھا، ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ماں سے پوچھا امی جاؤں؟ امی نے بولا ہاں جاؤ، وہاں سے نکلا، لیکن ماں نے بولا بیٹا جلدی آنا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہاں جیسے مدینے میں پہنچا، پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہے، کبھی کسی جہاد پر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر سوچا ٹھہروں یا واپس جاؤں امی کی خدمت کے لیے، واپس آیا ماں کی خدمت کے لیے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا حضرت اویس آیا تھا قرن کا، اور اس کو ماں کی خدمت کی وجہ سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، وحی فرمائی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا، اپنی قمیض جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور فرمایا کہ عمر اس کے ساتھ جب ملاقات ہو تو میری طرف سے اویس کو یہ ہدیہ دینا، یہ گفٹ دینا، اور اس کو بولنا کہ میرے لیے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ ماں کی خدمت ہے، باپ کی خدمت ہے۔ اب اتنی ساری دلیلوں کے باوجود، اتنی ساری نصیحتوں کے باوجود اگر کسی ظالم کو کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ تو وہی ہوگا جو آج صبح بنی اسرائیل اسی سورہ بقرہ کے اندر واقعہ آیا،
تو اللہ تعالیٰ گندگیوں کی وجہ سے ان کے دل کو ایسا مہر کر لگا دیتے ہیں، ایسا دل سخت ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے دل پر مہر لگ گیا، اللہ کی پناہ، اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی عزت ہو سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مہربانی کر کے جس بھی طریقے سے ہو سکے امی ابو کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بد دعاؤں سے بچیں، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب